دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ طیارے نے سینٹرل ایشیا کی نو آزاد مسلم ریاست تاجکستان کے ایک چھوٹے سے سرحدی شہر مرغاب سے ٹیک آف کیا تھا۔ مرغاب کے ایک طرف چند میل کے فاصلے پر چین کی سرحد تھی اور جنوب میں 25,000 فٹ بلند پامیر کا پہاڑی سلسلہ تھا جو پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر عظیم قراقرم کے سلسلہ کو سے جا ملتا تھا۔ مرغاب چاروں طرف سے برف پوش بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں کوئی ہوائی اڈہ نہیں تھا، اس لیے جہاز نے شہر سے کئی میل دور ایک پتھریلے میدان سے ٹیک آف کیا تھا۔ آدھی رات کے وقت گمبھیر تاریکی میں کسی ایسی جگہ سے جہاز اڑانے کی کوشش کرنا ہی خودکشی کے مترادف تھا، مگر جہاز کے پائلٹ کی مہارت کی داد دینی پڑتی ہے، جس نے نہ صرف کامیابی سے ٹیک آف کیا تھا بلکہ دونوں طرف بلند پہاڑوں کے درمیان بڑی کامیابی اور مہارت سے اسے اڑا بھی رہا تھا۔ مرغاب سے ٹیک آف کرنے والے اس جہاز کی منزل ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر کا سونا مارگ نامی وہ قصبہ تھا جو سطح سمندر سے تقریباً 16,000 فٹ کی بلندی پر واقع وولر جھیل کے مشرق میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوسری طرف سری نگر سے اس قصبے کا فاصلہ صرف 52 میل تھا۔ ڈکوٹا سے ملتے جلتے طاقتور جٹ انجن والے جہاز میں صرف 2 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور یہ دونوں سیٹیں کاکپٹ میں پائلٹ کی سیٹ کے عین عقب میں تھی، جبکہ جہاز کا پچھلا حصہ کارگو کے لیے مخصوص تھا اور اس وقت اس جہاز کے کارگو میں اسلحہ اور بارود کی پیٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ جہاز کے ان 2 مسافروں میں سے ایک میں تھا شمروز اور دوسرا میرا ساتھی ترمیز۔ ہم دونوں کا تعلق اسی جنت نظیر خطے سے تھا جو پچھلے 50 برسوں سے بھارتی سامراج کے ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ جہاز کا پائلٹ مسٹر سلوانو اتالین تھا۔ اس کی عمر اگرچہ 30 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی مہارت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے خطرناک روٹس پر جہاز اڑانے کا خاصا تجربہ تھا۔ طیارہ تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا پامیر کا سلسلہ کو پار کر کے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا۔ بائیں طرف قراقرم کا برف پوش سلسلہ تھا۔ رات کی تاریکی کے باوجود سفید برف کسی اجلی چادر کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پامیر کی برف پوش چوٹیاں پار کرتے ہی طیارہ بتدریج اپنی بلندی کم کرنے لگا۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے طیارے کو غالباً کسی پاکستانی ریڈار پر دیکھ لیا گیا تھا۔ سگنل بھی موصول ہونے لگے۔ طیارے کی شناخت طلب کی جا رہی تھی، لیکن مسٹر سلوانو نے کوئی جواب دینے کی بجائے وائرلیس سسٹم ہی آف کر دیا۔ پرواز سے پہلے ہمیں بریفنگ دی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہم کسی ریڈار کی زد میں آ تو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی قسم کے ہوائی یا زمینی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ سیاچن کی طرف اگرچہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب تھی، لیکن انہیں استعمال کرنے کی کبھی نوبت نہیں آئی تھی، اور پھر سیاچن سے ہم سینکڑوں میل دور تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی دستوں سے مجاہدین کی جنگ اگرچہ برسوں سے جاری تھی، مگر وہ زمینی اور چھاپا مار جنگ تھی۔ بھارت نے مجاہدین کے خلاف ابھی تک فضائیہ استعمال نہیں کی تھی۔ مجاہدین کی طرف سے تو کسی فضائی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر پاکستان کو بھی اس طرف سے کسی فضائی دراندازی کا خطرہ نہیں تھا۔ اس طرف تاجکستان اور چین جیسے دوست ممالک کی سرحدیں ملتی تھی، اس لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی جنگی جہاز اس طرف سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ اس طرف آنے والا کوئی جہاز ریڈار کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا تھا اور ہمارے جہاز کو ریڈار پر دیکھ لیا گیا تھا، مگر پائلٹ نے ریڈیو کا رابطہ ہی ختم کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں پاکستان کی فضائی حدود سے نکل کر بھارت کے زیر تسلط کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔
हमारा जहाज 26,600 फुट बुलंद नांगा पर्वत की बर्फ पोश चोटियों के पहलू में परवाज करता हुआ बतदरीज अपनी बुलंदी कम कर रहा था और फिर दफातन जहाज को जोरदार झटके लगने लगे। हमारा जहाज एयर पॉकेट में आ गया था। जहाज खजान रसीदा पत्ते की तरह फजा में लड़खड़ा रहा था। हवा का जबरदस्त दबाव उसे कभी एक तरफ धकेल देता और कभी दूसरी तरफ। सलवानों से संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज उसके काबू में नहीं आ रहा था। हमारे दोनों तरफ बर्फ पोश चट्टानें थी और खतरा था कि जहाज किसी भी वक्त किसी चट्टान से टकरा कर तबाह हो जाएगा। सलवानू चीख चीख कर हमें मुख्तलिफ हिदायत दे रहा था। उसका एक हुक्म यह भी था कि हम जहाज से कूदने के लिए तैयार रहें। पैराशूट हमारे कंधों पर बंधे हुए थे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि जहाज से छलांग लगाने के बाद भी हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। या तो किसी चट्टान से टकरा कर हमारे टुकड़े हो जाएंगे या बर्फ में दफन हो जाएंगे। मुझे कई साल पहले इस इलाके पर परवाज करने वाले PIA के एक मुसाफिर बरदार जहाज को पेश आने वाला हादसा याद आ गया। वो जहाज इन्हीं बर्फ पोश पहाड़ों में गिरकर ऐसा लापता हुआ था कि आज तक उसका कुछ पता चला था और न ही उसके मुसाफिरों का कोई सुराग मिला था। मैंने तरमीज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैंने भी दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मौत का खौफ नहीं था, मैं मरने से नहीं डरता था, लेकिन ये सोचकर अफसोस जरूर हो रहा था कि अगर तैयारे को कोई हादसा पेश आ गया तो न सिर्फ हमारी कुर्बानी रायगा जाएगी, बल्कि वो मकसद भी पूरा नहीं होगा जिसके लिए हमने अपनी जानें खतरे में डाली थी। मैं उठकर पायलट की सीट के पीछे खड़ा हो गया और दोनों हाथों से सीट को मजबूती से पकड़ लिया। हमारे नीचे दाएं बाएं और सामने बर्फ की सफेद चादर थी जिसमें जगह जगह कोहान उभरे हुए नजर आ रहे थे। जहाज कभी एक तरफ झुकता और कभी दूसरी तरफ। सलवानू अब भी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जोरदार झटके लगने से जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी खौफनाक सी आवाजें भी उभर रही थी, जिन्हें सुनकर दिल दहल रहा था। लगता था जैसे हवा के शदीद दबाव से जहाज किसी भी वक्त टुकड़े टुकड़े होकर फजा में बिखर जाएगा। तकरीबन 20 मिनट बाद जहाज हवा के इस तूफान से निकल आया। कुदरत की मेहरबानी और कुछ पायलट की महारत का कमाल था कि जहाज किसी हादसे से महफूज रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मौत के जबड़ों से निकल आए थे, लेकिन सलवानू ने यह खौफनाक इंकशाफ किया कि जहाज अपने असल रास्ते से भटक कर अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर निकल गया था और अब उसका रुख सियाचिन की तरफ था। सलवानू ने फौरन ही जहाज को संभाल लिया और बतदरीज उसका रास्ता तब्दील करता रहा, लेकिन उससे पहले कि जहाज की परवाज हमवार होती, जहाज के पिछले हिस्से से एक खौफनाक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो ऐसी ही आवाज थी जैसे किसी दरख्त की बहुत बड़ी शाख टूट रही हो। इस खौफनाक आवाज के साथ ही जहाज एक बार फिर लड़खड़ाने लगा। मेरा ख्याल था कि हम एक बार फिर किसी एयर पॉकेट में फंस गए हैं। सलवानू जहाज को संभालने की कोशिश करते हुए चीख रहा था, पीछे जाकर देखो, वहाँ कोई गड़बड़ हुई है। मैं अपने आप को संभालता हुआ तेजी से पीछे की तरफ दौड़ा और फिर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं समझता था कि हम हवा के इस तूफान से बच निकले हैं, मगर वो तूफान अपना काम कर गया था। जहाज का पिछला दरवाजा टूटकर लटक रहा था और किसी भी वक्त गिर सकता था। टूटे हुए दरवाजे से अंदर आने वाले तूफानी हवा के झक्कड़ जहाज का तवाजुन बिगाड़ रहे थे और जहाज को लगने वाले झटकों के साथ असलिहा की भारी पेटियां भी इधर उधर लुढ़क रही थी। जहाज तेजी से एक तरफ झुक रहा था। कड़क की वो खौफनाक आवाज एक बार फिर सुनाई दी और लटका हुआ दरवाजा जहाज से अलग होकर तारीकी में गायब हो गया। और फिर वो खौफनाक मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। असलहे की भारी पेटियां जहाज के पिछले हिस्से की तरफ फिसल रही थी। जहाज का तवाज़ुन कुछ और बिगड़ गया। सारा बोझ पिछले हिस्से की तरफ आ रहा था, जिससे पिछला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था और कॉकपिट वाला हिस्सा बतदरीज ऊपर की तरफ उठ रहा था। मैं किसी न किसी तरह दौड़ता हुआ कॉकपिट में पहुंच गया। जहाज का दरवाजा टूटकर गिर गया है और असलहे की पेटियां फिसलती हुई पीछे जा रही हैं। मैंने चीख कर पायलट को बताया, अब जहाज को बचाना मुमकिन नहीं। सलवानू ने भी चीख कर कहा, छलांग लगा दो, हरी अप, वरना जहाज के साथ हम सब के भी टुकड़े हो जाएंगे। मैंने तरमीज की तरफ देखा, उसने इस बात में सर हिला दिया और फिर हम दोनों तेजी से जहाज के पिछले हिस्से की तरफ लपके। उसी वक्त कड़कड़ाहट की जोरदार आवाज फिर सुनाई दी। दरवाजे के करीब जहाज का फर्श इस तरह टूट रहा था जैसे जलजले से जमीन फट रही हो। इस मर्तबा पीछे आते ही मेरी नजरों ने भांप लिया था कि असलहे की कई पेटियां गायब हो चुकी थी।
جبکہ 2 پیٹیاں دروازے کے بالکل قریب پڑی تھیں۔ ہم جہاز کی سائیڈ میں لگے ہوئے راڈ کو پکڑے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتے رہے۔ جہاز کو ایک اور جھٹکا لگا، وہ دونوں پیٹیاں دروازے سے نکل کر تاریک خلا میں غائب ہو گئیں۔ میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، مجھے چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جیسے ہی راڈ کو چھوڑا خود بخود پھسلتا ہوا دروازے سے باہر گرا اور ہوا میں کلابازیاں کھانے لگا۔ اس وقت جہاز تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ 2-2,500 فٹ تک تو میں کلابازیاں کھاتا رہا۔ میں بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا اور یہ سوچ کر ہی روح فنا ہوئی جا رہی تھی کہ اگر پیراشوٹ نہ کھلا تو کسی چٹان سے ٹکرانے کے بعد میرے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ میں نے دونوں ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے پیٹ سے لگا لیے اور ٹانگوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس طرح میں جیسے ہی سیدھا ہوا مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میرے گرنے کی رفتار ایک دم کم ہو گئی۔ پیراشوٹ کھل گیا تھا۔ میں نے پیراشوٹ کی رسیوں کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس وقت میری بری حالت تھی، دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جہاز بہت دور ایک پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چند سیکنڈ اس کی آواز فضا میں گونجتی رہی، پھر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی کی دوسری طرف سے آگ کا ایک گولا سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں بھی دھماکے سے ہونے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ بعد میں نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر سو تاریکی تھی اور میں ایک تاریک خلا میں مولک ادھر ادھر جول رہا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے مجھے کبھی ایک طرف دھکیل دیتے اور کبھی دوسری طرف۔ پیراشوٹ ہونے کے باوجود میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ میں تاریکی میں کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا۔ میں نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا تو نیچے بھی تاریکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ برفانی علاقہ نہیں تھا۔ نیچے کہیں برف ہوتی تو اس کی سفیدی ضرور نظر آتی۔ تیز ہوا کے تھپیڑے مجھے ادھر ادھر جلا رہے تھے۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا، اور پھر دوسرے لمحے میرے ذہن میں ترمیز کا خیال ابھر آیا۔ اس نے میرے پیچھے ہی جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ ترمیز کا خیال آتے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں ترمیز کو میرے قرب و جوار میں ہی کہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن گمبھیر تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تیز ہوا اسے اڑا کر مجھ سے دور لے گئی ہو، یا اس کا پیراشوٹ ہی نہ کھلا ہو۔ اس خوفناک تصور سے میں کانپ اٹھا اور اپنے آپ کو تسلی دینے لگا کہ ترمیز کا پیراشوٹ بھی کھل گیا ہوگا، وہ بھی میری طرح فضا میں تیر رہا ہوگا۔ وہ مجھے دکھائی اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ ہوا اسے اڑا کر مجھ سے دور لے گئی ہوگی۔ اس تاریکی میں تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، وہ مجھے کیسے نظر آتا؟ میں نے پائلٹ سلوانو کے بارے میں بھی سوچا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ جہاز کی صورتحال جان کر اس نے ہمیں چھلانگ لگانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ خود کیسے جہاز میں رہ سکتا تھا؟ عین ممکن ہے جب ہم جہاز کے پچھلے حصے کی طرف آ رہے تھے تو اس نے ہم سے پہلے ہی کاکپٹ والے دروازے سے چھلانگ لگا دی ہو۔ تاریکی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں ایک دم چونک سا گیا۔ دائیں طرف نیچے بہت دور کچھ دیے ٹمٹماتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو میں اسے اپنا واہمہ سمجھا، لیکن نہیں، وہ میرا وہم نہیں تھا۔ وہ کوئی بستی تھی جہاں بکھری ہوئی کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ فاصلہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ روشنیاں بہت مدھم دکھائی دے رہی تھیں۔ میں کچھ دیر تک ان ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر نیچے اپنے اطراف میں دیکھنے لگا۔ میں زمین کے قریب پہنچ رہا تھا۔ تاریک چٹانوں کے ہیولے کچھ واضح ہو رہے تھے جو بڑی تیزی سے قریب آ رہے تھے، یا بالفاظ دیگر میں ان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اس قسم کے تجربے سے دوچار ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کے بعد زمین پر کس طرح اترا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انگریزی فلم میں ایک جنگی جہاز کے پائلٹ کو اترتے دیکھا تھا۔ وہ ہوا کے رخ پر اترا تھا، اس کا پیراشوٹ اس سے آگے تھا۔ زمین پر قدم ٹکتے ہی وہ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اسی طرف دوڑا تھا جس طرف پیراشوٹ زمین پر گھسٹ رہا تھا، لیکن وہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھا۔ اسے اس طرح اترنے کی ٹریننگ دی گئی تھی اور پھر وہ ہموار میدان میں اترا تھا جہاں اسے سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ مجھے نہ تو کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی میں کسی ہموار میدان میں اتر رہا تھا۔ نیچے سنگلاخ چٹانیں تھیں جن سے ٹکرا کر زندہ بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے جسم کے مسام تیزی سے پسینہ اگلنے لگے۔ موت تیزی سے قریب آ رہی تھی اور پھر دفعتاً وہ ہوا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ شاید میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ ہوا کا رخ بدل گیا۔ پیراشوٹ اب چٹانوں کی بجائے دائیں طرف جا رہا تھا۔ اس طرف ٹیلوں کی نسبتاً ہموار اور ڈلوان پہاڑیاں تھیں۔ وہ روشنیاں بھی کسی پہاڑی کے پیچھے نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔
میں بڑی تیزی سے زمین کے قریب پہنچ رہا تھا۔ میں نے سر کے اوپر پیراشوٹ کی دونوں رسیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دونوں پیر آگے کو نکال لیے، لیکن ایک اور خوفناک حقیقت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میرا پیراشوٹ جس طرف جا رہا تھا وہاں درختوں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ درخت بڑی تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ میں ایک درخت کی شاخوں سے ٹکراتا ہوا آگے نکل گیا اور پھر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرا پیراشوٹ درختوں میں الجھ گیا تھا اور میں ایک جھٹکے سے فضا میں معلق ہو گیا۔ کئی سیکنڈ بعد میرے حواس بحال ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ صورتحال زیادہ سنگین نہیں تھی۔ پیراشوٹ درخت کی اوپر والی شاخوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ میں نیچے والی شاخوں میں پھنس گیا تھا اور زمین سے 10-12 فٹ کی بلندی پر تھا۔ میں چند سیکنڈ فضا میں معلق رہا، پھر میں نے ایک ہاتھ رسی سے ہٹا لیا اور جیکٹ کی جیب سے چاقو نکال لیا۔ پیراشوٹ کی ایک رسی کاٹنے سے میں کچھ نیچے کھسک گیا۔ میں نے ٹانگوں سے ٹٹول کر پیر نسبتاً ایک موٹی شاخ پر جما دیے اور پیراشوٹ کی دوسری رسی بھی کاٹ دی۔ اس کے بعد درخت سے اترنا میرے لیے کوئی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ میں زمین پر پڑا کئی منٹ تک گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ یہ میری زندگی کا خوفناک ترین تجربہ تھا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ترمیز اور سلوانوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر گئے ہوں گے تو کس طرف ہوں گے، لیکن کوئی اندازہ لگانا بالکل ممکن نہیں تھا۔ ہوا انہیں کہیں کا کہیں لے گئی ہوگی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، یہاں سے بچ کر کسی محفوظ جگہ تک پہنچ بھی سکتا ہوں یا ان پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پیراشوٹ کے ذریعے اترتے ہوئے میں نے دور کسی بستی کی روشنیاں دیکھی تھی۔ ان بستی والوں نے جہاز کی آواز سنی ہوگی اور جہاز کو گر کر تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر وہ کوئی عام بستی تھی تو ممکن ہے کسی نے توجہ نہ دی ہو، لیکن اگر وہ کوئی فوجی کیمپ تھا تو انہیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی۔ رات کے وقت وادی کشمیر کے کسی بھی حصے میں کسی ہوائی جہاز کے آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دلی پٹھان کوٹ سے سری نگر کے لیے انڈین ایئر لائن کی پرواز دن کے وقت آتی تھی اور یہی پرواز کارگر اور لیہہ کا چکر بھی لگاتی تھی، لیکن رات کے وقت تو کسی پرواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ روشنیاں کسی فوجی کیمپ کی تھی تو ممکن ہے کوئی پارٹی تباہ ہونے والے جہاز کی تلاش میں روانہ بھی ہو چکی ہو یا روانہ ہونے والی ہو۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ رک کر میں نشیب میں دیکھنے لگا، لیکن ظاہر ہے تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ترمیز کا نام لے کر پکارنے لگا۔ میری آواز پہاڑوں میں باز گشت پیدا کرتی رہی، لیکن جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ترمیز شاید مجھ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ میں دوسری طرف نشیب میں اترنے لگا۔ 2 گھنٹوں تک چلتے رہنے کے بعد میں رک گیا۔ اس طرح تاریکی میں مارے مارے پھرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا، اس لیے میں نے دن کی روشنی پھیلنے کا انتظار مناسب سمجھا اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنے اس مشن کی ناکامی کا تھا۔ ہمیں اسلحہ کی وہ پیٹیاں سونا مارگ کے قریب ایک خاص مقام پر گرا کر واپس چلے جانا تھا۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق مقررہ مقام پر زمین سے ہمیں روشنی کی مخصوص سگنل ملتے۔ ہم اسلحہ کی وہ پیٹیاں جن کے ساتھ پیراشوٹ بھی تھے جہاز سے گرا دیتے اور چکر کاٹتے ہوئے واپس چلے جاتے، لیکن ہمارا جہاز ایئر پاکٹ میں پھنس گیا۔ اس سے بچ کر نکلے تو انکشاف ہوا کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور نکل گئے تھے اور واپس آتے ہوئے وہ حادثہ پیش آیا جس سے نہ صرف اسلحہ کی پیٹیاں نیچے گر گئیں بلکہ ہمیں بھی اپنی جانیں بچانے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگانی پڑی اور جہاز بھی کسی جگہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اسلحہ کی پیٹیاں کس علاقے میں گری تھی، ترمیز کہاں تھا اور میں کہاں تھا، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمارا مشن ناکام ہو گیا تھا اور کروڑوں ڈالر مالیت کا وہ اسلحہ بھارتی درندہ صفت فوجیوں سے برسر پیکار مجاہدین تک پہنچنے کے بجائے ضائع ہو گیا تھا۔ اس مشن کی ناکامی سے جہاں ایک طرف بھاری مالی نقصان ہوا تھا، وہاں مجاہدین کی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے بارے میں مختصر طور پر بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ اس داستان میں میرے کردار کا صحیح تعین کر سکیں۔ میں 1966 میں سوپور میں پیدا ہوا تھا، سری نگر سے تقریباً 50 میل دور، اور وولر جھیل کے قریب یہ ایک بہت ہی خوبصورت قصبہ ہے۔ خدا نے اس قصبے کے لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ زرخیز زمینیں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے، مرغزار اور گنگناتی ہوئی شفاف پانی کی ندیاں، قدرتی حسن سے مالا مال یہ علاقہ ہر قسم کی پیداوار کے لیے بھی پوری وادی میں مشہور ہے۔ چاول اور زعفران کے علاوہ یہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن وادی کے دوسرے باشندوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی آزادی کی نعمت سے محروم ہیں۔
میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا ہے۔ بھارتی سامراج وادی کے باشندوں کو پچھلے 50 برسوں سے جس طرح ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میرے والد رسول بخش لون سوپور کی ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ آس پاس کی بستیوں میں انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی تھوڑی بہت زمین بھی تھی جس پر وہ بہت محنت سے کھیتی باڑی کرتے اور اس پر پیدا ہونے والے اناج کی ساری آمدنی مجاہدین کے حوالے کر دیتے جو برسوں سے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں۔ زینت 2 سال اور رابعہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ انہیں صرف پرائمری اسکول تک تعلیم دلائی گئی تھی، البتہ دینی تعلیم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ دونوں حافظہ قرآن تھیں۔ والد صاحب نے انہیں فقہ و حدیث کے علم سے بھی آراستہ کیا تھا۔ والد صاحب مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، لیکن بھارت کے متعصب ہندو حکمرانوں نے کشمیر کے مسلمانوں پر تو عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ میں قصبے کے ہائی اسکول سے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا اور اس کے بعد کھیتی باڑی سنبھال لی۔ میں جانتا تھا کہ زمین کی آمدنی کا ایک ایک پیسہ مجاہدین کو دے دیا جاتا تھا، اس لیے میں نے محنت سے کبھی جی نہیں چرایا تھا۔ بعض اوقات مجاہدین کسی بھارتی فوجی دستے سے جھڑپ کے بعد پناہ لینے کے لیے ہمارے قصبے کی طرف بھی آ جاتے۔ گاؤں والوں نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ کئی روز تک انہیں نہ صرف چھپائے رکھا جاتا بلکہ ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا خیال بھی رکھا جاتا۔ ایسے معاملات میں میرے والد صاحب ہمیشہ پیش رہتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ان سے مشورہ ضرور لیا جاتا۔ مجاہدین جب ہمارے قصبے میں چھپے ہوتے تو میں ان سے ملتا اور ان کی باتیں سنتا۔ ان کی ولولہ انگیز باتوں سے میرے اندر ایک تحریک سی پیدا ہوتی۔ خون جوش مارنے لگا اور میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں، اپنی سرزمین سے ہندو بیڑیوں کے ناپاک وجود کو مٹانے کے لیے ان پر گولیاں برساؤں۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن مجاہدین کے خیال میں میں ابھی بہت چھوٹا تھا۔ یہ 1981 کی بات تھی۔ کشمیر کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ جوش و ولولے کی ایک نئی لہر اٹھی تھی جس نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بھارتی فوج کا کوئی بھی دستہ مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ فوجی قافلوں پر حملے ہو رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں کا کوئی بھی کیمپ مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ وادی کے مختلف علاقوں میں روزانہ 20 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے تھے۔ ان کی لاشیں جب دلی پہنچتی تو کوہرام سا مچ جاتا تھا، صفِ ماتم بچھ جاتی۔ بھارتی سورما مجاہدین سے تو مار کھا جاتے، مگر اس کا انتقام لینے کے لیے نہتے اور بے گناہ کمزور لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر ٹوٹ پڑتے، بوڑھوں اور معصوم بچوں تک کو بے رحمی سے موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ بھوکے اور خونخوار بیڑیوں کی طرح عورتوں پر ٹوٹ پڑتے۔ اجتماعی آبرو ریزی کے واقعات عام ہو چکے تھے۔ درندہ صفت بھارتی فوجیوں کے ان مظالم اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے وادی کے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ مجاہدین نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اپنی عورتوں کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے وہ قہر بن کر بھارتی فوجیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ کسی فوجی قافلے کو گھیرے میں لیتے تو ایک بھی فوجی بچ کر نہ نکل پاتا۔ کسی کیمپ پر حملہ آور ہوتے تو اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیتے۔ میں 15 سال کا ہو چکا تھا، رائفل کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ مجاہدین کے شانہ بشانہ بھارتی سامراجیوں کے خلاف لڑوں، مگر قصبے کے لوگوں نے مجھے اور چند لڑکوں کو روکے رکھا تھا۔ ان کے خیال میں فی الحال ہم قصبے میں رہ کر ہی مجاہدین کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتے تھے، اور جب وقت آئے گا تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں رائفلیں دے کر رخصت کریں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی بستی میں بھی پوری وادی کی خبریں پہنچ جاتی تھی۔ سوپور تو ایک قصبہ تھا۔ سری نگر اور مختلف شہروں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ انہی لوگوں سے وادی کے حالات سن کر میں کڑتا رہتا، میرا خون کھولتا۔ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہمارا یہ حق بھارت کے متعصب ہندو حکمرانوں نے غصب کر رکھا ہے۔ وہ طاقت کے بلبوتے پر ہمیں اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ہم غلام بن کر نہیں، آزاد اور خود مختار انسانوں کی طرح جینا چاہتے ہیں، اور وادی کے غیور مسلمان اپنا یہ حق چھیننے کے لیے ہی طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔